السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی واصحابک اصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم وصدق القرآن الکریم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے لاک ڈاؤن کے اندر بھی ہم کو اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں غالباً یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اس لاک ڈاؤن میں یہ سبق سکھایا کہ میں قادر مطلق ہوں، کہ میں تمہیں گھر بٹھا کر کھلاتا بھی ہوں، پلاتا ہوں، اور تمہیں عبادت کا موقع بھی دیتا ہوں۔ تو ان کے لیے لمحات فکر یہ ہے کہ ہم جب کاروبار پر رہ کر نمازیں چھوڑا کرتے تھے، آج انہیں سوچنے پر یہ مجبور ہونا چاہیے کہ ہم نمازیں کیوں چھوڑے۔ اب سے یہ ہمیں سبق مل چکا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہمیں کہیں سے بھی غذا پہنچا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میرا عنوان وہ نہیں، بس یہ میرا عنوان تھا کہ جھوٹ کی مذمت، کہ جھوٹ آج دنیا میں بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہر ایپ آج دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جتنے بچے استعمال کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ اپنی دل کی خوشی کے لیے جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو فرمایا روز جزا کا مالک، تو وہاں پر فرمایا جاتا ہے، مفسرین فرماتے روز جزا کا مالک وہ روز جزا کا مالک جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحات کے بارے میں سوال کرے گا، ہر سیکنڈ کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے زندگی گزاری تو گزاری کیسے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا تو کیا کیسے۔ یہاں تک فرمایا جاتا ہے بڑے بڑے زاہدین عابدین اللہ کے جلال کو دیکھ کر اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور فرمائیں گے کہ مولا تیرے رحم و کرم سے مجھے جنت عطا کر دے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ مولا ہم نے راتوں کھڑے رہ کر تیری بارگاہ میں عبادت کی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں کیا تھا۔ آپ سوچیں وہ زاہدین اللہ کی عبادت اتنی کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کرنے کے بعد اللہ کے رحم و کرم سے جنت میں جانے کے امیدوار ہو رہے ہیں، تو ہم یہاں پر دنیا میں گناہ کرنے کے بعد ہم کس طرح سے بے باکی سے جنت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کے مطابق سرکار مدینہ علیہ صلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے کوسوں دور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی بدبو سے کوسوں دور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچو اس عالم میں اگر بندہ جھوٹ بولا اور روح قدس ہو گئی، رحمت کے فرشتے نہیں رہے تو عالم کیا ہوگا؟ عالم کیا ہوگا؟ کیا ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا؟ اور ایک مقام پر فرمایا جاتا ہے کہ مومن کی صفتوں میں یہ صفت ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اکثر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے، حالانکہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ یقین جانو اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے جھوٹ کہا تو یقیناً تم نے گناہ کیا۔ کیوں کہ سرکار مدینہ علیہ صلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں امام احمد ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ سرکار نے ہلاکت کی دعا فرمایا، آپ سوچیں، اور یہاں نہیں ختم فرمایا کہ یہ جملہ فرما کر فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے تو ہم امید کر سکتے تھے رحمت کی،
مگر سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا، ایک ہی حدیث میں ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم نے ٹک ٹاک پر لوگوں کو ہنسانا شروع کر دیا، آج ہم نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بےہودہ کلام شروع کر دیا، آج ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا سے کیا معاملات کر رہے ہیں، کسی عورتوں سے بھی ملنے والے بن گئے آج مسلمان، لوگوں کے سامنے جا کر ہم پاؤں پڑنے والے ہی بن گئے، ایسے ایسے نہ جانے ویڈیوز آ رہے ہیں جس کو دیکھ کر ہم تعجب کر رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے بچو، جھوٹ بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی فجر کی نماز پڑھتے تو صحابہ کے مجمع میں کہتے کہ اے صحابی کہو کہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چل آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے یہ فلاں خواب دیکھا ہے، تو فرماتے وہ خواب کا تمام چیزیں سرکار مدینہ علیہ السلام بیان کر دیتے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے، یہ تعبیر ہے۔ اور ایک مقام پر ایک روایت میں یوں فرمایا گیا، اگر کوئی شخص خواب نہیں دیکھا اور اس نے کہا تو روز محشر اسے اٹھایا جائے گا اور اس نے جو جھوٹ باندھا تھا خواب کے اوپر تو اسے کہا جائے گا گندم کی جو دانے ہیں اس کے بعد گرہ لگاؤ۔ اللہ اکبر! ایک جھوٹ بولنے پر خواب کے اوپر دیکھیں آپ، اس کو گرہ لگانے کا حکم ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوابوں کی تعبیر کر دیتے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز فجر ادا کرنے کے بعد جلوہ گر تھے اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور آ کر مجھے لے کر چلے گئے۔ حدیث بہت طویل ہے، اس میں فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو شخص لے کر گئے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص جو سرانہ کھڑا ہوا تھا، ایک بازو سے لیٹ کر ایک کھڑا ہوا تھا اور ایک لیٹا ہوا تھا، تو جو کھڑا ہوا انسان تھا اس نے گنیٹ کو اٹھایا اور اس شخص کے سر پر مارا، اس کا سر کچلا گیا اور پھر دوڑتے ہوئے اس نے آگے گیا، پھر اب ایک گنیٹ لے کر آیا اور پھر اس کے آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے اوپر ڈالا گیا۔ ایسا کئی معاملات چلتا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص نے کہا آپ آگے چلو، اور آگے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت برا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ ایک شخص گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور لیٹنے کے بعد ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اس ہتھیار سے اس نے ایک چہرے کے جانب سے چمڑے کو کھینچا اور پیچھے تک لے کر چلا، اور فرمایا گیا ناک کا جو نتھونا ہوتا ہے اسے بھی لے کر جا کر وہ پیچھے تک لے کر گیا اور آنکھ کے حصے کو بھی پلٹا دیا گیا، اور اس کے بعد ہونے کے بعد یہ حصہ کمپلیٹ نہ ہوا اور سیدھے جانب سے ہٹ کر بائیں جانب تک آیا اور اس کو بھی ایسے ہی پلٹانے والا بن گیا۔ اللہ اکبر! کتنی تکلیف ہو رہی تھی، دیکھو آپ کہ وہ جب بائیں جانب کا حصہ وہ نکال رہا تھا تو سیدھا جانب ٹھیک ہو گیا، اور پھر بائیں جانب کو نکالا تو بائیں جانب ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی کئی معاملات گیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حدیث طویل ہونے کے بعد وہ 2 شخص نے کہا یہ وہ شخص ہے جو گھر صبح نکلنے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹ اس کا یہاں تک دنیا کے کناروں تک چلے جاتا۔ تو آپ سوچے جھوٹ بولنے کی اللہ تبارک تعالیٰ سزا کیا دے رہا ہے کہ اس کو ایسا نہیں، سزا یہ مل رہی ہے کہ اس کے جسم سے اس کی چمڑی کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کس جگہوں کو ہم نے جھوٹ بولا۔